جو شاہکار بنا ہے، اسلام کا آلہ جو علمدار بنا ہے، مشکل میں جو نبیوں کا مددگار بنا ہے، وہ سارے اماموں کا جو سردار بنا ہے۔ کل ایمان ہے مولا، دین کی شان ہے مولا، شاہ مردان ہے مولا، شیر یزدان ہے مولا۔ ابو القاسم قشیری شافعی مذہب کے عالم ہیں، بڑا عجیب واقعہ لکھا۔ میں یہ واقعہ بتاؤں تاکہ اب یہ میں علامہ ہلی کا ذکر نہیں کر رہا، میں علامہ مجلسی کا ذکر نہیں کر رہا، میں ذکر کر رہا ہوں ابو القاسم قشیری کا۔ عجیب واقعہ، انہوں نے لکھا کہ سلمان صحن میں اپنے کپڑے دھو رہے تھے، کپڑے ٹانک رہے تھے یا پیون لگا رہے تھے، سی رہے تھے، مولا کائنات خرما رطب کھجور تناول فرما رہے تھے۔ مولا کائنات کی عمر ہوگی کوئی 26-27 برس کی اس وقت، اور سلمان کے بارے میں جو تاریخ میں ملتا ہے وہ 250-300 برس تک کی عمر ملتی ہے، 100-150-300 برس تک کی عمر ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم حضرت عیسیٰ کی ولادت کے تقریباً کتنے برس بعد پیدا ہوئے ہیں؟ 500-550 برس کے بعد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جناب سلمان نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے یا حضرت عیسیٰ کے اوصیاء سے ملاقات کی ہے، قصہ طویل ہے۔ تو مولا کائنات نے اب جب منا اہل البیت ہیں تو از راہ مطالبہ اور مزاح کے طور پہ ایک سلمان کی طرف کھجور پھینکی۔ سلمان نے کہا تم اپنا سن دیکھو، میرا سن دیکھو، یہ کیا مذاق کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ دیکھو بزرگی سن کی وجہ سے نہیں ہوتی، بزرگی مقام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب یہ واقعہ اس طرح سے آنا تھا تو مولا کائنات نے کام کیا۔ خوب توجہ کریں، ائمہ لغو کام نہیں کرتے، ائمہ عبث کام نہیں کرتے، کسی منزل تک فکر کو پہنچانا تھا، یہ کام کیا۔ کہا کہ اگر بزرگی عمر کی وجہ سے ہے تو یہ بتاؤ کہ جو قصبہ اور گاؤں تھا ارجن کا، جب تم وہاں پر آ رہے تھے سلمان اور شیر نے تم پر حملہ کیا، تم پانی میں گئے تھے غسل کرنے کے لیے، تو جس نوجوان نے تمہیں آ کر بچایا تھا وہ کون نوجوان تھا؟ اور تم گئے، تمہارے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ تم سفر پر آ رہے تھے، تمہیں پتہ لگا کہ ایک نبی آئے گا مدینے میں، تم نے شیراز سے فارس سے سفر کیا اس نبی سے ملاقات کا، راستے میں بالآخر سفر ہے تو تمہیں اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ اپنے آپ کو دھو دھلاؤ، ذرا غسل کرو، نہاؤ۔ تم نے اپنا لباس اتار کر رکھا، بیابان تھا، پانی میں گئے، جب تم پانی میں تمہارا آدھا دھڑ تھا تو ایک شیر آیا تمہارے لباس کے پاس کھڑا ہو گیا، تم نے پروردگار عالم سے مدد کی، ایک نوجوان آیا، نوجوان نے تلوار سے حملہ کر کے اس شیر کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، اور بہار کا موقع تھا، سرسبز و شاداب ہر جگہ سبزہ پھیلا ہوا تھا، تو اس نوجوان کا تم نے شکریہ ادا کیا کہ میرے پاس کچھ ہے تو نہیں، تم نے اتنی بڑی مدد کی، تو ایک پھول توڑ کر تم نے دیا، اور یہ پھول دیکھو وہ ہے۔ یہ قضیہ، یہ واقعہ کب کا ہے؟ کئی برس پہلے کا ہے اس واقعے سے، تر و تازہ پھول۔ سلمان نے اب میرے الفاظ سوئی دھاگا وہیں پہ رکھا، نبی کریم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ عجیب واقعہ ہوگا، کیا ہوا؟ کہا یہ واقعہ ہوا، یہ علی بن ابی طالب نے بتایا واقعہ، اور واقعہ انسان بتا دے تو پھر بھی ہضم ہو جاتا ہے، لیکن اپنی آستین سے وہ پھول نکال کر مجھے دکھایا تو سلسلہ کیا۔ اچھا دیکھیے، مولا کائنات کو کوئی دکان جمانے کا شوق نہیں ہے، اپنی جانتے ہیں کہ کس کو ولایت کی کس منزل تک لانا ہے، تاکہ یقین اور مضبوط ہو جائے، محبت میں اور آگے بڑھیں، اپنی ذات کے جلوے اس کو دکھائے جاتے ہیں جس کے دل میں محبوب کی محبت ہو، جو نفرت کرے اس کو اپنی ذات کے جلوے دکھانے کا فائدہ کیا؟ تم پہلے حب کی بنیادی مرحلے پر آؤ تو صحیح، تب تم ہمیں اپنی طرف کھینچ کر لائیں گے۔ ہمیں دکان جمانے کا شوق نہیں، ہم کو پیر و مریدی جمانا چاہتے ہیں یہاں پر۔ رسول خدا کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ یہ کیا واقعہ ہوا؟ رسول خدا نے کیا واقعہ بتایا؟ یہ واقعہ، اور عجیب بات یہ کہ علی نے اپنی آستین سے پھول نکال کر دکھایا، تر و تازہ وہ پھول، یہ اس واقعے کے وقت میرے علاوہ اور میرے خدا کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم نے حدیث بیان فرمائی کہ دیکھو، ما من نبی ولا من وصی ابتلی، کوئی بھی وصی، کوئی بھی نبی، من لدن آدم الی عیسیٰ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بھی نبی، کوئی بھی وصی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پروردگار نے
یا جو کسی مشکل میں گرفتار ہوا ہو الا نجاہ علی ابن ابی طالب، مگر یہ کہ علی ابن ابی طالب نے اسے نجات دی ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مدد الہی کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اب اگر آپ اس میں منطق، فلسفہ، کلام کی پیچیدہ بحثوں میں جائیں کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے ہوا، دیکھیے یہ تو اسی خدا نے کروایا جس نے اس لاٹھی کے ذریعے دریا نیل کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیا۔ یہ اسی خدا کے کام ہے، میرے اور آپ کے کام تو ہے نہیں کہ میں آپ کو بیٹھ کر سمجھاؤں۔ تو یہ اسی خدا کے کام ہے جس نے یونس کو شکم ماہی میں زندہ رکھا۔ یہ اسی خدا کے کام ہے کہ جس نے موسیٰ کے جھولے کو دریائے نیل کی بے رحم موجوں پر حفاظت فرمائی۔ اسی خدا کا کام ہے کہ جس نے موسیٰ کی لاٹھی سے کہا کہ مارو پتھر پر پانی نکلے گا، پتھر پر مارو پانی نکلے گا، پانی پر مارو پتھر بن جائے گا۔ لاٹھی ایک ہے، 2 متضاد کام کرتی ہے۔ وہی عیسیٰ ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں آنکھوں پر، بینائی آ جاتی ہے۔ اس پر اعتراض نہیں ہوا۔ جب اس پر اعتراض نہیں ہوا تو یہ حدیث موجود ہے، علی نام ہے مدد الہی کا۔